إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما۔ سورہ کون سی چل رہی ہے ہماری؟ نمل، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے 17 آیتیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو نبوت عطا کری، ٹھیک ہے، ان کا وارث بنایا علم میں، اور ان کو معجزے عطا کیے۔ داؤد علیہ السلام لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں نرم ہو جایا کرتا تھا، اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے ان کی تلاوت سن کر، ٹھیک ہے، اور پرندوں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو ہیں وہ اکٹھا کیے گئے تھے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، ٹھیک ہے، ترتیب سے الگ الگ کیے گئے تھے، جنات الگ، انسان الگ اور پرندے الگ، اور وہ صف بندی کی گئی تھی، اسی حساب سے تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کے اوپر ایک امیر تھا، پھر ان امیروں کے اوپر ایک امیر تھا، یعنی اس طریقے سے درجہ بندی تھی جس طریقے سے کمپنیز میں ہوتا ہے نا، ڈائریکٹر، اس کے انڈر میں جنرل مینیجرز ہوتے ہیں، پھر مینیجرز ہوتے ہیں، پھر ڈپٹی مینیجرز، اسسٹنٹ مینیجر، ڈی پی اوز، ٹھیک ہے، پھر بی او ای، پنچ آپریٹر، اس طریقے سے اور اسٹاف چل رہا ہوتا ہے سارا۔ تو اس طریقے سے بڑا منظم سسٹم تھا وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا تھا، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذہن میں رکھو کہ انبیاؤں کے جو واقعات آئے ہیں نا، یہ قصے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً پورے بتائے ہیں، لیکن ان قصوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن میں نازل نہیں کیا ہے جیسے آج کل کے ناول ہوتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھا، اس نے دیکھا، پھر وہ کھڑا ہوا، پھر اپنے کپڑے درست کیے، پھر ایک گلاس پانی پیا، پھر وہ چلا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان قصوں کو، وہ ان قصوں سے جو ضروری چیزیں ہیں نا وہ ساری بتائیں، تاکہ اس سے جو مین ہدایت ملنا ہے امت کو وہ ملے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام آئے وادی نمل پر، اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ وادی نمل، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نمل کی وادی تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ طائف کی وادی تھی، کچھ کہتے ہیں یہ اس کی یمن کی وادی تھی، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون سی وادی تھی۔ نمل اصل میں چوٹی کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہے نا وادی نمل قرآن میں، تو نمل اصل میں چوٹیوں کی وادی تھی بس، یعنی ایسی بستی میں داخل ہوئے کہ جو چوٹیاں جہاں پہ
کافی زیادہ تعداد میں بل تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہرحال ایسی بستی میں داخل ہوئے جو چونٹیوں کی بستی تھی۔ کہاں پر تھی اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہے جاننے کی، اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر داخل ہوئے تو کہا ایک چونٹی نے کہ اے چونٹیوں، جیسی وہ ایک وادی میں داخل ہوئے جہاں چونٹیاں بہت ساری تھیں زمین پر، تو ایک چونٹی نے پکار کر کہا اپنی تمام چونٹیوں کو کہ اے چونٹیوں، یعنی اس نے مخاطب کیا سب کو کہ تم داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، نہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر، اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی اس چونٹی نے تمام چونٹیوں سے چیخ کر کہا زور سے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یعنی گھوڑے پر یا اونٹوں پر یا کسی اور چیز پہ، ٹھیک ہے، سواری پر وہ لشکر آ رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے آ رہا ہے کہیں وہ اپنے ہمیں پیروں کے نیچے یا لشکر ان کا ہمیں روند نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو چونٹی تھی وہ سردار تھی ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ چونٹیوں کا اگر دیکھو، جب قرآن میں سورہ نمل آئی ہے نا چونٹی، تو اس پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے۔ چونٹیوں کا جو نظام زندگی ہے نا، اور مکھی کا بھی، شہد کی مکھی کا، بڑا ہی بہترین قسم کا ہے۔ بہت زیادہ یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کو پیغام رسانی کرتی ہیں، اور بہت زیادہ مل کر کام کرنے والی ہوتی ہیں چونٹیاں، اور بڑی ہی فیملی والی لائف گزارتی ہیں یہ، جیسے ایک عام فیملیوں والی زندگیاں ہوتی ہیں نا، ویسی لائف گزارتی ہیں، اور ان کے اپنے اپنے ایریے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اس چونٹی نے کہا کہ وہ سردار تھی شاید، کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ پہلی چیز اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو گئے یا پیغمبر ہو گئے، ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جبھی تو چونٹی نے کہا، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ آگے چونٹیاں ہیں، اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کو غیب کا علم کہتے ہیں، کہ کسی کو معلوم ہو، اور یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کون کل کیا کرے گا، کون کیا کر کے آیا ہے، کون کہاں مرے گا، کون کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، کیسے رہے گا، کیا کاروبار کرے گا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کوئی نبی بھی یہ نہیں جانتا، تو سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے چونٹیاں، جبھی تو اس چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا، اور یہ بات چونکہ وہ بولی جانتے تھے تو انہوں نے سن لی کہ چونٹی نے یہ کہا ہے دوسری چونٹیوں سے، ٹھیک ہے، اور اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں، کہ ان کو علم نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چونٹی کے یہ ریمارکس تھے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، جبکہ چونٹی کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے، وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک وادی میں سلیمان علیہ السلام داخل ہوئے جہاں چونٹیوں کی بستی تھی، اور اس چونٹی نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے وہ بات سن لی۔ اور دوسرا معجزہ کیا تھا ان کا، کہ صرف سنی ہی نہیں، چونٹی اگر زمین پر رینگ رہی ہو، وہ دوسری چونٹی سے کوئی بات کرے تو اتنی ہلکی آواز میں شاید کرتی ہے کہ وہ آواز مشین بھی ٹریس نہیں کر پائے، وہ کمپیوٹر بھی ٹریس نہیں کر سکتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ تو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا تھا، جب جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی تو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ جانور کہیں پر بھی ہوگا، کیا بات کر رہا ہوگا، وہ سلیمان علیہ السلام نے سن لی بات، ورنہ چونٹیوں کی کیسے بات سن سکتا آدمی؟ اگر ایک انسان کی ہتھیلی پر بھی چونٹیوں کو رکھ دیا جائے اور وہ کان لگا کے قریب سے بھی سننے کی کوشش کرے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کچھ بول رہی ہیں چونٹیاں، اور سلیمان علیہ السلام نے تو دور سے ہی سن لی تھی۔ تو یہ ایک اور معجزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ چنانچہ وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے،
جب چونٹی کی انہوں نے بات سنی سلیمان علیہ السلام نے تو وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے مسکراتے ہوئے ہنسنا، اللہ تعالیٰ نے تبسم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یاد رکھو، ایک تو یہ چیز یاد رکھو، ایک صاحب کی مجھے بڑی اچھی بات ایک یاد آئی اس پر، ہم لوگ اصل میں یورپین معاشرے سے یا انڈین معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک صاحب نے ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بیٹی کا نام رکھا مسکان، ٹھیک ہے، ہندوؤں میں مسکان نام ہوتا ہے، مسکرانا مسکراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے رشتہ دار گئے خیر مبارکباد دینے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنی بیٹی کا نام مسکان رکھا ہے تو یہ ہندوؤں میں چلتا ہے یہ نام، تو مسلمان کب رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مسکان کا مطلب ہوتا ہے مسکراہٹ، تو اردو میں کوئی ایسا نام ہی نہیں ہے کہ ہم اگر رکھنا چاہیں۔ تو ان صاحب نے کہا تبسم ہے نا، تبسم کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ قرآن میں یہی ورڈ استعمال ہوا ہے، تبسم، مسکراہٹ۔ کتنا اچھا، جو لفظ اللہ نے دیا ہے ہم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھو۔ خیر، اب آؤ دوسری بات کی طرف، کہ تبسم دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک خوشی والی اور ایک غصے والی۔ اب یہ کیسے پتا تبسم دو طریقے کی ہوتی ہے؟ یہ بھی قرآن و حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تبسم دو طریقے کی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں فتبسم، وہ مسکرائے ضاحکن۔ ضاحکن کا مطلب ہوتا ہے خوشی والا مسکرانا، ضاحکن کا مطلب ہوتا ہے خوشی والا مسکرانا۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تبسم المغضبہ، کہ وہ غصے والا مسکرائے میرے اوپر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے میں بتا رہا ہوں کہ تبسم دونوں طرح کی ہوتی ہے، غصے سے بھی مسکرانے والی ہوتی ہے اور خوشی سے بھی مسکرانے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو استعمال کیا ہے ضاحکن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے مسکرائے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام، چونٹی کی بات سن کے۔ اور کہا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، کہ اے میرے رب، تو نے توفیق دی مجھے اس بات کی کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا، یعنی تو توفیق دے مجھے کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا۔ انہوں نے غرور تکبر نہیں کیا کہ مجھے تو پتہ ہے، چونٹی کو تو معلوم ہی نہیں کہ میں نے تو اس کی بات سن لی، نہیں، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، بس میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، یا تو مجھے توفیق دے کہ میں مزید تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ یہ شکر پہلے بھی گزرا ہے نا، کہ مجھے توفیق دے میں مزید تیرا شکر ادا کروں نعمتوں کا جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر۔ دیکھو ایک ایک چیز میں رک رک کے سمجھا رہا ہوں کیونکہ بہت خاص ان دونوں آیتوں میں، دو ہی آیتیں پڑھاؤں گا آج بس، ان میں بہت خاص چیزیں، ایک ایک اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں میں، کہ میں شکر ادا کروں تیرا جو تو نے انعام کی مجھ پر، یعنی ہر اس چیز کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم جو لقمہ منہ میں رکھتے ہیں، ہم جو جوتے پہنتے ہیں، ہم اس کا تسمہ باندھتے ہیں، ہم ساکس پہنتے ہیں، ہم دوپٹہ اگر لیتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز استعمال میں لیتے ہیں اپنی، یا کوئی چیز بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص کر انسان کی آنکھیں، ناک، کان، جسم، ہاتھ، پیر، سب صحیح سلامت دیا اللہ نے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مزے کی بات دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو انبیاؤں سے ہمیں کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے اس قرآن سے، کہ جو مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر کری۔ انہوں نے صرف اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نہیں کہا، اللہ سے یہ بھی کہا کہ یا اللہ تو توفیق دے کہ میں وہ بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین کو نعمتیں دیں، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، کہ تو پسند کرے اسے، ایسا نیک عمل جسے تو پسند کرے۔ اور اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ ہمارے اگر اوپر رکھیں آپ رہتی دنیا تک، صرف وہ عمل جو قرآن میں ملتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں ملتا ہے، بس اس کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے، سارے عمل ریجیکٹڈ ہیں۔ میں نے ابھی پڑھی ہے کلو بدعت ضلالہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا کرتے تھے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔
کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا کرتے تھے، جو میں نے جمعے کا خطبہ بھی پڑھا ہے تفسیر شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، کہ تو پسند کرے اسے اور تو داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. اب دیکھو یہاں کیا انہوں نے دعا کری. نبی ہیں، نبی سے بڑا کوئی درجہ ہوتا ہے؟ اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے. کون صالحین؟ جس کا ذکر سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ قیامت والے دن کیا خوب ساتھ ہوگا ان کا. انبیاء، شہداء، صالحین. صالحین کہتے ہیں ہر اس نیک بندے کو جو قرآن اور حدیث پہ ہو اور توحید پرست ہو، جو قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہو اور توحید پرست ہو، اس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور، تکبر، کفر، شرک یہ چیزیں نہ ہو، حرام سے بچتا ہو، مطلب وہی اللہ کی حدود میں رہتا ہو، تو وہ صالحین میں شامل ہوگا. اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شامل کر دے. کتنی زبردست ہمیں دعا سکھا رہے ہیں. اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں اتار دیے کہ سیکھ لیں ہم لوگ. ہم کب سیکھتے ہیں؟ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم صالحین میں اللہ ہمیں شامل کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو قیامت پر جن پر انعام ہوگا. اور اس کا ایک اور ثبوت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ، اسی لیے ہر رکعت میں پڑھنا سورہ فاتحہ ضروری ہے، فرض ہے، کہ انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ انعام کس پر کیا؟ یہی سورہ نساء میں آیا کہ انعام یافتہ لوگ تو وہ ہیں جو انبیاء، شہداء، سلف صالحین، نیک، متقی، پرہیزگار لوگ ہیں، صدیقین ہیں. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. تو کتنی ساری چیزیں آج ہم نے ان دو آیتوں سے سیکھی. اب ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفسیر کا اختتام کرتے ہیں. کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے. ایک چونٹی، ایک شہد کی مکھی، ٹھیک ہے، چونٹی، شہد کی مکھی، ہدد اور لٹورا جس کو ممولہ بھی کہتے ہیں، ان کو مارنے سے منع کیا ہے. ہدد کون سا جانور ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ وڈ پیکر کہلاتا ہے. وڈ پیکر جو کارٹون آتا ہے، وڈ پیکر درختوں میں سرا، وہ ہدد کہلاتا ہے. ابھی آگے آئے گا اگلی آیتوں میں ہدد کا ہی قصہ اب شروع ہو رہا ہے تفصیلاً، اس لیے میں رک گیا. چونٹی کو مارنے سے منع کیا ہے. ایک اور چلو میں آگے ابھی سناتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شہد کی مکھی، کیونکہ فائدہ پہنچاتی ہے، شہد بناتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور لٹورا جس کو ممولہ کہتے ہیں، یہ ایک طرح کے پرندہ ہوتا ہے، سینہ اس کا سفید ہوتا ہے، اوپر سے گرین اور ڈارک کلر کا ہوتا ہے. اور جیسے فنچز ہوتی ہے نا خوبصورت سے، فنچز سے تھوڑا سا بڑا، جیسے کاکٹیل یا فشر کاکٹیل، اس طرح کا ہوتا ہے. یہ عام ویسے نظر آتا ہے لیکن ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا. سرچ کرنا کبھی لٹورا ممولہ لکھ کے سرچ کرنا یوٹیوب پہ، اس پہ گوگل پہ، تو اندازہ ہو جائے گا کون سا جانور ہے. اور ہدود بھی، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک نبی، اس میں نبی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے، ایک نبی کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں ان کو تھکن ہوئی یا بہرحال وہ درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، تو ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، ان نبی کو. تو ان نبی نے اپنا سارا سامان سمیٹا وہاں سے، اور اس کے بعد حکم دیا جتنی بھی چونٹیاں سب کو جلا دو، سب کو جلا دیا ان کے جو ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کری کہ جس چونٹی نے کاٹا تھا صرف اس کو مارنا تھا، بس تم نے سب کی جان کیوں لی. تو چونٹی کو احتیاط کرنی چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، منع کیا ہے. ہاں جو نقصان پہنچانے والی ہے، خون چوس لے یا کوئی ایسا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. صرف اس چونٹی کو، ایسا نہیں ہے یہ جو ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے نا پورے گھروں میں کر کے پاؤڈر ڈال کے اور وہ ختم کر دیتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں وہ اگر ادھر ادھر کپڑوں میں گھس رہی ہیں یا نقصان پہنچا رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں گھس کے نقصان پہنچا رہی ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا بچے باہر سائیکل چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، زبردستی چونٹیوں کو ریند رہے ہوتے ہیں اور ان پہ پیر رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے زبردستی کا. نقصان پہنچا رہی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. باقی اس میں جو ہے کسی کو پوچھنا ہے کسی مختلف
جیسے وہ ہوتا ہے نا مختلف نوعیت کے حساب سے مختلف فتوے ہوتے ہیں. جیسے آل محمد پر صحیح مسلم کی حدیث ہے صدقے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری آل پر صدقہ نہیں لگ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی, وہ بھی غریب تھی. اس کو کسی نے صدقے کے بکرے کا گوشت بھجوایا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئی اور کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ گوشت ہے بکرے کا آیا ہے تو میں چاہتی ہوں اس میں سے میں آپ کو بھی حصہ دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے یہ تو وہ عورت کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ صدقے کا ہے, مجھے صدقے کا دیا ہے کسی نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صدقہ تیرے لیے ہے, یعنی اس نے تجھے دیا تیرے لیے صدقہ تھا, اب تو اگر ہمیں کھلائے گی تو اب ہمارے لیے صدقہ تھوڑی ہے. یعنی دیکھو نوعیت بدل گئی, جب نوعیت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے. اسلام کا یہ اصول یاد رکھا, جب نوعیت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کتا ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, اور مزار پہ لے جا کر مزار کے نام پہ بکرا ذبح کرنے سے بھی وہ حلال نہیں ہو جاتا. حالانکہ بکرا حلال ہے لیکن وہ حلال نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے کتا حرام ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی آپ اگر ذبح کر دو تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو بہرحال سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہ.